مطلب بھی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا اٹھا کے ہم افغانستان کے ساتھ مرج کر دیں. کیوں یہ مذاق ہے؟ خیبر پختونخوا اٹھا کے کسی کے باپ کا جہیز تھوڑی ہے کہ ادھر مرج کر دیا ادھر. یہ جو 100 سال پہلے ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اگر اب ایسا کچھ ہوگا تو وہ اور بھی غلط ہوگا. تھوڑا سا اب جائیں گے، اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو ہر سال میرے خیال سے 3,000 سے لے کے 4 یا 4,500 تک ہم افغان اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتے ہیں، فیڈرل حکومت ان کو دیتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک اسکالرشپ جو افغان اسٹوڈنٹس کو دیا جا رہا ہے یہ ویلڈ ہے، ہم جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں؟ نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے زخموں پہ ہم نمک چھڑک رہے ہیں. میں افغانستان کو ایک وجود لے لیتا ہوں، اس وجود کو سر سے پاؤں تک ہم نے چوری سے کاٹ کاٹ کے تباہ کر دیا، اور ہم 4,000 اسٹوڈنٹ ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، تو ہم فرشتے ہو گئے. افغانستان کی آج جو حالت ہے اس میں جتنا ہاتھ امریکہ کا ہے اتنا ہی ہاتھ پاکستان کا ہے. افغانستان جو 50 سال سے ڈی اسٹیبلائز ہے، اس کے پیچھے پاکستان ہے. پاکستان ابھی تک افغانستان کی آزادی اور خود مختاری ماننے کو تیار نہیں ہے، لہذا ہم زخم کرنا چھوڑ دیں، نمک نہ چھڑکے. اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی کہ کس طریقے سے امریکہ اگر اس میں برابر کا شریک ہے تو پاکستان بھی اس میں برابر کا شریک ہے. افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کس نے کیے؟ دہشت گردوں نے کیے. ان دہشت گردوں کو سپورٹ کس نے کیے؟ ان دہشت گردوں کو بنانے والے کون ہیں؟ کیا تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہمیں نہیں پتا کہ مہاجر کون تھے؟ کیا وہ دن پاکستان یاد رکھے گا کہ بھولے گا جب دروازے کھول دیے گئے کہ آؤ، ہار پہنائے گئے، پیسہ آ رہا تھا مہاجر کے نام پہ؟ کیا وہ تاریخ ہمیں یاد ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ یہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنے اور ہم نے اس مہاجر کے نام سے کھیل کھیلا اور اس کو مجاہد بنا دیا. یہ کیا پاکستان نے نہیں کیا؟ کیا اسی مجاہد کو افغانستان میں بیچ کے ایک مسلمان قوم پہ، ایک مسلمان سرزمین پہ، ایک مسلمان ملک کے خلاف کیا ہم نے مجاہدین نے جہاد نہیں کیا؟ کیا وہ مجاہدین آج کے یہی دہشت گرد ہیں یا نہیں ہے؟ کیا یہ کردار پاکستان کا تھا یا نہیں تھا؟ سر، اسی پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو افغانستان نے بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. اگر اشرف غنی والے دور سے دیکھا جائے تو نہیں کریں جی، یہ نہیں کریں. نہیں. دیکھیں، پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، اور مجھے خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے افغانستان سے کوئی زیادہ پیار ہوگا پاکستان. نہیں، میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں. لیکن اگر میرا گھر بھی غلط کرے گا تو میری ہمت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر کو بولوں کہ تم غلط کر رہے ہو بابا، یہ میرا اپنا گھر ہے، وہ میرے آبا و اجداد کا گھر ہے. اب اگر میرے آبا و اجداد پہ ظلم ہو رہا ہے، کتنے واقعے ہوئے ہیں بتائیں افغانستان کی طرف سے؟ کیا ہوا ہے؟ ابھی جتنی بھی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بابا، یہ تو اگر ہم یہ ڈائریکٹلی افغانستان پہ ڈالتے ہیں تو یہ تو ہمارے دفاعی اداروں کا فیلئر ہے کہ ہمارے دفاعی ادارے ہزاروں کلومیٹر کی باڑ لگا کے بھی یہ 2 بندوں کو نہیں روک سکتے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ 2200 بلین روپیز کس چیز کا لے رہے ہیں؟ یہ اتنے مراد کس چیز کے لے رہے ہیں؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری فوج، ایف سی رینجرز، ایف سی ساؤتھ، ایف سی نارتھ، یہ کیا کر رہی ہے؟ جب آپ اپنے، ابھی یہ تو بھائی آسان بات ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ جو بات کریں دس از گوریلا وار. اس میں پھر آپ اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں. جب پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ افغانستان سے حملہ ہوا، آپ اتنے کمزور ہو کہ افغانستان سے آپ کا حملہ ہو گیا. 10 دہشت گرد آ گئے، انہوں نے، ہمیں نہیں پتا دہشت گرد کون پال رہے، ہمیں نہیں پتا یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ حملے کدھر سب پلاننگ ہو رہی ہے. لہذا افغانستان تو بیچارہ خود زخمی ہے. وہ اشرف غنی بیچارہ کیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا؟ اور انڈیا اور رشیا، اس کو افغانستان کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر انڈیا مرضی سے کرے وہ 2 دن میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دے. ہمارے پاکستان میں ہے کیا
پیسہ ادھر نہیں ہے, اکانومی ادھر نہیں ہے, قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, سیاسی استحکام ادھر نہیں ہے, کوئی معاشی استحکام ادھر نہیں ہے, اداروں کے آپس میں لڑائیاں دیکھیں, سپریم کورٹ فوج سے لڑ رہی ہے, فوج سپریم کورٹ سے لڑ رہی ہے, پختونخوا میں دیکھیں پولیس اور فوج آمنے سامنے. اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انڈیا کو افغانستان کی ضرورت ہے؟ نہیں, اگر انڈیا چاہے گی وہ 2 دن میں اس کو ڈیسٹیبلائز کر دے. ہم کس نیند میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب افغان حکومت کی ہم بات کریں, جو بھی ابھی عبوری حکومت ہے ان کی, طالبان کی جو حکومت ہے اس کو پوری دنیا ماننے سے انکار کر رہی ہے, لیکن پاکستان ان کو بھی طالبان نہیں کہنا چاہیے ہمیں. طالبان بڑا پیارا نام ہے, اسٹوڈنٹ. بالکل, یہ تو دہشت گرد ہے. ان کو میرے خیال میں یہ جو پاکستان کا جو کردار ہے, جو ضیاء کے بعد ہم سب کو انہوں نے دہشت گرد بنے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 10% بندوق والے دہشت گرد ہیں تو باقی 98% یا 89% ذہنی دہشت گرد ہیں. ہمارے بھائی کیا توہین رسالہ اور ڈب سب مل گیا, بھائی مار دیا. قانون کدھر ہے؟ آج کوئٹہ میں واقع ہوئے, آج تانے پہ چڑھائی ہوئے بندے کو, بھائی قانون کدھر ہے؟ ہمارے پشاور میں ہوا تھا, عدالت میں گھس کے بندے نے گولی مار, عدالت کے اندر فائر کر کے گولی مار دی, اور ہمارے وکلا برادری, ہماری پولیس برادری اس کو چوم رہے ہیں, بھائی غازی ہے, غازی ہے. یہ ہم نے سکھایا ہے لوگوں کو. تو ہم تو پاکستانی تو 89% ذہنی دہشت گرد ہے. ہم ایک اس رجیم کو ماننے کو تیار نہیں جو عوام کی مرضی کا نہ ہو. کیا فلسطین کے حالات کو آپ ماننے کو تیار ہے؟ نہیں. بطور ایک مسلمان فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے. بطور ایک مسلمان کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے. تو پھر افغانستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا وہ ظلم نہیں ہو رہا؟ ان کو نہ الگ کریں. اگر فلسطین میں فورن انٹرونشن ہے اور زبردستی فلسطین کو پسایا جا رہا ہے, اگر کشمیر میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں بلکہ وہ فارمولہ تو الگ ہے, آدھا ہم نے ہڑپ کر دیا, آدھا چینوں کو دے دیا, آدھا ہندوستان کو دے دیا, لیکن ہم پھر بھی ڈرامے باز ہے. خان کے وقت میں کہتے تھے کہ آدھا منٹ کھڑے ہوں گے اور 1 منٹ لیٹیں گے اور پھر کشمیر آزاد کریں گے. افغانستان کو اس کا ایجنڈا سرنڈرڈ ہے بھائی. یہ آپ ماننے کو تیار ہے؟ کیا آپ TTP کو پاکستان میں حکومت کے لیے تیار ہے؟ بالکل. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. بالکل. تو مطلب میں یہ کہوں گی کہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس وقت افغانستان کی ٹرو ڈپکشن نہیں کر رہی. نہیں, وہ تو امریکہ لا کے رکھا, امریکہ نے لا کے بٹھایا ہوا ہے. طالبان بالکل امریکہ کے بیٹے وہ لوگ ہیں. اگر ایسے رجیمز آتے ہیں ملک تباہ ہو جاتے ہیں. افغانستان 1 روپے کا قرضدار نہیں, ادھر امریکہ سے ہی جہازوں میں ڈالر آ رہے ہیں, ملک چل رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ جو ہے, یہ جو دہشت گرد ابھی بیٹھے, یہ امریکہ کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوحہ ایکارڈ اگر ہم دیکھیں تو اس کے مطابق یہ تھا کہ طالبان کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایسا تھا کہ یہ صرف امریکہ کے لیے ہماری یہ جو دوحہ ایکارڈ تھا یہ صرف امریکہ کے ساتھ ہمارا تھا اور باقی کسی ملک کے ساتھ ہماری یہ چیز نہیں فائنلائز. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ ان کی وجہ سے پاکستان, چائنا, جتنے بھی جو خطے کے ممالک ہیں وہ سب انسیف ہیں اور وہ دہشت گردی کا شکار ہوا ہی اس لیے یہ رجیم چینج کیوں ہوئے, تاکہ ادھر انسٹریس رہے, ادھر ڈسٹریس رہے. رشیا اور چائنا کے بارڈر پہ آپ پاکستان تو چھوڑ دیں, ہم تو اس نے جو کرنے ویسے ہی کرتے ہیں. اس کو افغانستان میں یا طالب لائے یا نہ لائے, ادھر تو جو امریکہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا. لیکن ساتھ میں اس طرف چونکہ مسئلے پرانے ہیں, مسئلے نہیں ہے کہ دنیا آ گئی, نہیں مسئلے ہم ادھر ہی ابھی تک بیٹھے ہوئے. بھائی کولڈ وار تھا, ہم نے سنا تھا رشیا گرم پانی کی طرف آ رہا تھا, اور امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر رشیا گرم پانی کی طرف آ گیا اور گرم پانی کا سپلائی شروع ہو گیا تو مارکیٹ کیپچر کر لے گا. تو لڑائی ہو گئی, لڑائی تھی امریکہ کی اور روس کی, کمائی ہو گئی پاکستان کی, اجرتی قاتل جو کر دیں, کمائی ہو گئی پاکستان کی, تباہ ہو گیا افغانستان. فاسٹ فارورڈ ابھی آئے, کیا مسئلہ ہے؟ کیا چائنا گرم پانی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں؟ سی پیک کیا ہے؟ گوادر کیا ہے؟ کیا چائنا گرم پانی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر امریکہ کو تکلیف ہے کہ اگر چائنا گرم پانی کے پاس آ گیا تو مارکیٹ کیپچر کر لے گا. تو
یہ اس سب کے لیے افغانستان تو بھول جائیں کہ چائنا اس طرف سے جائے گا، رہ گئے ہم تو شاید پھر اگر آگے خدا نہ کرے یہ فورسز اسی میں لگتے ہیں کہ ایک کہے کہ نہیں میں نے سی پیک بنانا ہی بنانا ہے، میں نے گوادر بنانا ہی بنانا ہے، اور دوسرا کہے کہ میں نہیں بنانے دوں گا، تو میدان جنگ کدھر بنا؟ بالکل ایسے ہی. اچھا تھوڑا سا اور اس کو وہ کرنا چاہوں گی، جیسے اے این پی کی اگر میں جتنی بھی ہسٹری دیکھوں تو شروعات یہیں سے ہوئی تھی کہ تعلیم کے اوپر آپ کا میجر فوکس تھا، اور اسپیشلی خواتین یا لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا، اور بہت زیادہ اے این پی نے اس کو پروموٹ بھی کیا. اگر خیبر پختونخوا کی بات کروں تو لڑکیوں کی تعلیم اگر وہاں پہ عام ہوئی ہے تو وہ اے این پی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. دوسری طرف اگر افغان حکومت کو دیکھا جائے تو انہوں نے خواتین کی یا لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر ہی بین لگایا ہوگا. تو میں تو پہلے یہ نہ پختونوں کی حکومت ہے نہ مسلمانوں کی حکومت ہے، کیونکہ نہ اسلام میں یہ پابندی جائز ہے اور نہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پشتو ہمارا 5واں مذہب ہے، نہ پشتو میں یہ جائز ہے. آپ کیسے بچیوں کو پڑھنے سے روک سکتے ہیں؟ عجیب کام ہے. تو یہ تو ویسٹ کی پالیسی ہے، اور یہی پالیسی جب پاکستان نہیں بنا تھا اور انگریز ادھر تھا تو پختونوں کے لیے یہی پالیسی تھی. آج تک دیکھیں جس قوم کو کسی نے غلام رکھنا ہے اس کو جاہل رکھو، اس کو ان پڑھ رکھو، تاکہ ان کو اپنے حق کا پتہ نہ چلے، تاکہ ان کو اپنے بیسک رائٹس کا پتہ نہ چلے. ورنہ مجھے ایک ریزن بتا، کوئی ایک ریزن بتا دے کہ بھئی یہ ریزن ہے اس لیے لڑکیاں نہیں پڑھ سکتی. I don't see any reason rather than these two. Number one, کہ آپ ان کو ان پڑھ کریں، تو جب آپ ان کو ان پڑھ کریں گے تو وہ اپنے بیسک رائٹس اور ان سے محروم رہیں گے. اور نسل کی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ the first university of every human being is the mother's lap. Now is the mother is uneducated, that means کہ آپ کی بنیادی یونیورسٹی نہیں ہے، اور آپ ہر بچہ اس ان ایجوکیٹڈ لیب میں سیکھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے آنے والے نسلوں کو تباہ کرنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مرد، میں نہیں، میرے نظریہ، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل تعلیم بہت ضروری ہے، عورتوں کے لیے مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد پڑھائی کرے گا، وہ اس پڑھائی کی بنیاد پہ آگے اپنی بیوی اپنے بچوں کو پالے گا، کہیں جاب کرے گا، کہیں نوکری کرے گا، کہیں سروس کرے گا، اور اس سروس کے بنیاد پہ اپنی بیوی بچوں کو. لیکن ایک عورت آنے والا جنریشن بنائے گی. لہذا if you want your coming generation to go a step further, educate your females. بہت بہترین آپ نے بات کی. سر ہم تھوڑی دیر پہلے اسٹوڈینٹس کی بات کر رہے تھے جس کو آپ نے ڈینائی کیا کہ نہیں ہم ان کے لیے کوئی اتنا زیادہ نہیں کر رہے، 3000 یا 4000 اسٹوڈینٹس کو اگر ہم فیسیلیٹیٹ کریں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک اور پوائنٹ بھی ہمارے پاس ہے کہ جناح نشتر ہاسپٹل جو ہے افغانستان میں وہ پاکستان کا ہی بنایا ہوا ہے، پاکستان کی کولیبریشن سے وہ بنا ہے. اس کے ڈاکٹرز کی فیس یا جتنا کچھ بھی ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر وہ پاکستان کی ہی وجہ سے بنا ہوا ہے. اور ابھی بھی جو ڈاکٹر کی تنخواہیں ہیں یا جتنا بھی عملہ وہاں پہ ہے ان کی تنخواہ پاکستان سے ہی جاری. ادھر تو تنخواہ دے نہیں پا رہے، ادھر سے جا رہی ہے. میرے پاس تو رپورٹس یہی ہیں کہ ہم دے رہے ہیں. چلیں اللہ کرے ایسے ہی ہو. ادھر تو دے دو تنخواہ، ادھر سارے بھوکے مر رہے ہیں، اپنے ملک میں سارے اسٹرائکس پہ ہیں، ادھر تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہیں، اور ادھر ہم دے رہے ہیں. چلو اچھی بات ہے. بڑے پیسے کمائے ان سے، ان کے سر پہ ہم نے بڑا پیسہ کمایا ہے، اتنا پیسہ کہ ہم نے اپنا ملک افغانستان کے جنگ کے پیسوں سے چلایا ہے. تو اگر یہ ہلکے پھلکے کام کریں تو اچھی بات ہے. اتنی اہمیت نہ دے جتنی تباہی کی ہے اس کے سامنے. ایک یونیورسٹی یا ایک اسپتال یا 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس، یہ کچھ آپ اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے دیتے تو آج شاید آپ